اگلی شام مغرب کی نماز کے فوراً بعد وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ باہر سے نالینی بیگم کی مسلسل آتی ہوئی آوازیں یہ بتا رہی تھی کہ مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عجلت میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آئینے کے سامنے آئی۔ ایک آخری نظر خود پر ڈالی۔ آئینے میں نظر آنے والا عکس سادگی اور نفاست کا بہترین امتزاج تھا۔ اس نے پیسٹل گلابی رنگ کے ٹخنوں تک آتی ہوئی لانگ سلک کی فراک زی تن کی تھی، جو گرمیوں کی ہلکی ہوا کی طرح اس کی پتلی اور متناسب شخصیت کو نازک طریقے سے چھو رہی تھی۔ لباس کے تانے بانے میں سانس لینے کی صلاحیت تھی، جس سے مہندی کے فنکشن میں آرام دہ رہنا یقینی تھا۔ گردن اور آستینوں کے گرد نازک سنہری پھول اور پتے سلیقے سے سجے تھے، گویا فطرت کی خوبصورتی کو ہلکے انداز میں منا رہے ہوں۔ کمر کے نیچے کے حصے کو ایک باریک گولڈن بیلٹ سے الگ کیا گیا تھا، جس نے لباس کے آرام دہ فٹ میں بھی خوبصورتی کا ایک لمس شامل کر دیا تھا۔ پیلا گلابی دوپٹہ اس کے کندھوں اور سینے کے گرد بڑے وقار سے ڈالا ہوا تھا، اور اس پر ہوئی نازک سنہری کڑھائی روشنی میں نرمی سے چمک رہی تھی۔ اس کے بیج پنک حجاب نے اس کے چہرے کو غیر معمولی نفاست کے ساتھ فریم کیا ہوا تھا، جسے ایک نازک گولڈن پن سے تھوڑے کے نیچے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی گہری سیاہ آنکھیں، جنہیں اللہ نے خاص کشش بخشی تھی، اندرونی سکون اور سنجیدگی کو چھپائے ہوئے تھی۔ یہ آنکھیں خوابدہ تھی، مگر ان میں دانش اور عزم کی ایک پوشیدہ چمک بھی تھی۔ پاؤں میں گولڈن فلیٹ سینڈل نازک کڑھائی کے ساتھ چمک رہے تھے اور اس کے لباس سے خوبصورتی کے ساتھ میچ کر رہے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے دلکش لگتی تھی۔ مریم اپنا لمبا فراک سنبھالتی کمرے میں آئی۔ آپی جلدی کریں، امی باہر بےتاب ہو رہی ہیں۔ بس بس میں بالکل ریڈی ہوں، زریش نے کہا۔ دونوں بہنیں کمرے سے باہر نکلیں اور جلدی ہی وہ سب، محمد ریان، نالینی بیگم، زریش، مریم اور احمر گاڑی میں بیٹھ کر سمینہ پھپھو کے گھر کی طرف چل دیے۔ ابھی وہ ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں اسے حمزہ کا سامنا کرنا تھا۔ ایک ملاقات جسے بچنے کی وہ پوری کوشش کر چکی تھی، مگر تقدیر اسے وہیں لے جا رہی تھی جہاں خاندان کے دیگر افراد کی توقعات اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن لان میں رکھا گیا تھا۔ رنگ برنگے کمکموں کی روشنی اور جوش و خروش کے ساتھ گونجتی ہوئی لڑکیوں کی آوازوں نے ماحول کو ایک پرجوش آہنگ دے رکھا تھا۔ دلہن کے گھر والوں کا استقبال پرتکلف انداز میں کیا جا چکا تھا۔ اسی ہنگامے کے درمیان لان کے باہر ڈرائیو وے پر ایک کالی کار آ کر رکی۔ ڈرائیو وے نے احترام سے دروازہ کھولا۔ لوگوں کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھ گئیں جب ایک کداور اور وقار اور نہایت ہینسم شخصیت گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آمد پر ماحول میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ اس کی پرکشش موجودگی نے بغیر کسی مطالبے کے ہی سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ اس نے نیوی بلو رنگ کی شیروانی بے عیب طریقے سے پہن رکھی تھی، جو اس کے وسیع کندھوں اور مضبوط جسم پر کمال لگ رہی تھی۔ اندر سے جھانکتا سفید کرتا لباس کو ایک آرام دہ اور باوقار شکل دے رہا تھا۔ شیروانی کا یہ تیز رنگ اس کی گہری بھوری آنکھوں کے رنگ کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی چھیدنے والی گہری بھوری آنکھیں گرم مسکراہٹ کے ساتھ بھیڑ کو سکین کر رہی تھی۔ کلائی پر ایک سادہ مگر قیمتی اور خوبصورت چاندی کی گھڑی مزین تھی۔ وہ وجیح تھا، وہ اپنے ہر انداز سے وجیح لگ رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف چل پڑا تو اس کے سیاہ بال جو احتیاط سے جل کے ساتھ سلیقے سے سٹائل کیے گئے تھے، اس کی پرکشش شخصیت کو مزید جلا بخش کر رہے تھے۔ اس کی چال میں ایک خاص اثر و سوق اور اعتماد تھا۔ اس کا استقبال اس کی خالہ روہیلا نے کیا، جو ریان ابراہیم اور آیان ابراہیم کی سوتیلی بہن تھی۔ زہیب روہیلا کی بہن ریحانہ کی اکلوتی اولاد تھا، جو لندن سے کسی میٹنگ پر حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ ریحانہ کی وفات کے بعد وہ اپنی ننہال سے بالکل کٹ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ریحانہ کی زندگی میں ان کے سوتیلے بھائی بہنوں نے کبھی ان سے اچھے تعلقات نہیں رکھے تھے۔ زریش کے دادا
ابراہیم المغیر نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی راحت بیگم سے ان کی 3 اولادیں تھیں، آیان، ریان اور سمینہ۔ دوسری بیوی فرزانہ بیگم سے 2 بیٹیاں تھیں، ریحانہ اور روہیلہ۔ دادا کی زندگی میں سب ساتھ رہتے تھے، مگر سوتیلے تعلقات کی وجہ سے آپس میں خاص پسندیدگی نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم اچھی طبیعت اور اخلاق کی مالک تھیں اور اپنی سوتیلی اولادوں سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے ان کی بیٹیاں بھی اچھے اخلاق کی مالک تھی، جبکہ راحت بیگم کی اولاد بھی اچھی تربیت یافتہ تھی، مگر سوتیلی بہنوں کے ساتھ رویہ سوتیلا ہی تھا۔ روہیلہ نے محبت سے اس کا سر کا بوسہ لیا اور تقریب میں اس کا استقبال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے روہیلہ کو سلام کیا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دل فریب تھی کہ ہال میں موجود بہت سی لڑکیوں اور ماؤں کی توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہیب، کیسی ہو بیٹا؟ کتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ روہیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ اوہ خالہ، اب روئیں گی تو آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا، زہیب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ چل بدماش، لندن جا کر اور انگریزوں جیسے اخلاق ہو گئے ہیں تیرے، روہیلہ نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب میرے اخلاق کو کیا ہوا ہے خالہ؟ زہیب نے شوخی سے پوچھا۔ گاڑی سے اتر کر آ اور ڈرائیو وے پر قدم رکھتے محمد ریان اور ان کی فیملی کا سمینہ نے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ سمینہ اپنے دونوں بھائیوں کو عزیز رکھتی تھی۔ سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے سب اندر کی طرف جانے لگے۔ نالینی، سمینہ آپ کا گھر کی سجاوٹ خوبصورت ہے، آپ نے واقعی اس بار اپنے گھر کو آگے بڑھایا ہے۔ ریان، ہاں، اور کھانے سے ناقابل یقین خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو بھائی ابھی سے بھوک لگ رہی ہے۔ مریم اور احمد بھی ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ مریم سمینہ سے خوشی خوشی گلے ملی۔ اس کا خاکستری سوٹ اس کی مسکراہٹ کی گرمی سے میچ کھا رہا تھا۔ مریم، سمینہ پھپھو، کیا مدیحہ آپی بھی میک اپ کر رہی ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اور ڈیکوریشن تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ احمد، ہاں، وہ میرے لیے تو کھانا سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو کون کون سی ڈشز ہیں کھانے میں؟ میں دن سے بھوک ہڑتال کر رہا ہوں۔ ان دونوں کی باتوں پر سب نے کہکا لگایا۔ گھر کے اندر زہیب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھل مل نہیں پا رہا تھا، وہ گھل مل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف روہیلہ کے اصرار پر شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اسے ان لوگوں سے نفرت تھی کیونکہ انہوں نے کبھی اس کی ماں کو پسند نہیں کیا تھا۔ روہیلہ اس کے پاس کھڑی اسے مختلف مہمانوں سے تعارف کروا رہی تھی۔ روہیلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، زہیب، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اپنے ماموں سے کیوں نہیں مل رہے؟ جاؤ، سمینہ باجی نے تمہیں خاص بلانے کو کہا تھا مجھے۔ میں نہیں ملنا چاہتا خالہ، زہیب نے سخت لہجے میں کہا۔ پرانی باتیں بھول جاؤ زہیب، اگر ہم اپنے دل کو پرانی نفرتوں سے بھرے رکھیں گے تو نئی آنے والی محبتوں کو کہاں جگہ دیں گے؟ روہیلہ نے نصیحت کی۔ نہ جانے کتنی بار وہ خالہ سے یہ نصیحتیں سن چکا تھا، مگر عمل اس معاملے میں اس لفظ کا تعلق زہیب کی زندگی سے دور ہی تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک اس کے دل میں پرانے تعصبات کی جڑیں گہری کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنا لمبا فراک سنبھالے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہکو اور چہچہاہٹوں کی آوازیں ہوا میں بھری تھی۔ لذیذ کھانے کی خوشبو نے پورے لان کو مہکا رکھا تھا۔ اکتوبر کی گرمی کے پیش نظر فنکشن کا اہتمام باہر کھلی جگہ پر کرنا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام پیش کر رہی تھی۔ اس کی نرم مزاجی کے سارا خاندان واقف تھا، اس لیے سب محبت اور اپنائیت سے اسے جواب دے رہے تھے۔ مریم اور احمد تیزی سے اپنے کزن گروپ کی طرف جا چکے تھے اور زرش چند لمحوں کے لیے اکیلی پڑ گئی۔ دفتن وہ کسی کی آواز پر چونک گئی۔ زرش بھابی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ آواز ابیحہ ابراہیم کی تھی، آیان تایا کی اکلوتی بیٹی اور حمزہ کی بہن۔ زریش کو لگا جیسے کسی نے اس کا نام گونجتی ہوئی آواز میں پکارا ہو۔ وہ پلٹی، اس کے چہرے پر الجھنیں واضح تھی جس کا اظہار اس نے فوراً کر دیا تھا۔ کیا ابیحہ، تم نے کیا کہا؟ زریش کی آواز کانپ رہی تھی۔
ابیہا نے ایک شرارتی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں میں دبائی اور ہاتھ سے منہ کو چھپا کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی۔ ہاں صحیح سنا آپ نے بھابھی ہی کہا ہے۔ ابیہا کی شرمیلی مسکراہٹ زریش کی حیرت میں صرف اضافہ کر رہی تھی۔ لگتا ہے چچا اور چچی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ ابیہا نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا نہیں بتایا؟ زریش کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ابیہا نے بڑے ڈرامائی انداز میں انکشاف کیا۔ یہی کہ حمزہ بھائی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں زریش آپی، یہ سب بہت جلدی میں طے ہوا ہے۔ اب وہ فنکشن کے دوران آج ہی منگنی کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ زریش کی آنکھیں صدمے سے پھٹی رہ گئی۔ اس کا دماغ اس غیر متوقع انکشاف کے ساتھ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ آج صبح ہی اسے اس رشتے کا پتہ چلا تھا اور اب منگنی کا اعلان؟ اس نے فوری طور پر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو رشتے داروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اجلت میں نالنی بیگم کی طرف بڑھی۔ امی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن نالنی بیگم پہلے ہی تیزی سے اسٹیج کی طرف جا چکی تھی، جہاں تمام مہمان کسی اہم وجہ سے جمع ہو رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کوئی ضروری اعلان ہونے جا رہا تھا۔ زریش کی آنکھوں کے کونے آنسوں سے بھیگنے لگے۔ اس کا اختیار اس کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا، لون کے دہانے سے دور۔ وہ کھڑا تھا، زہیب بورے بھی۔ اس لڑکی کے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ وہ لڑکی شاید پاگل ہے۔ کیا صبر ہے اس دیوانی کا، کیا ضبط، محبت کرتی ہے۔ آنکھوں میں نیم سا نشہ ہے، باتوں سے دیوانی لگتی ہے۔ ہمراز نہ ہے اس کا کوئی، بس رب سے باتیں کرتی ہے۔ دن رات ہی گمسم رہتی ہے، کچھ شرم و حیا کا پیکر ہے، کچھ نرم مزاج کو دکھتی ہے۔ ایک شام کے آنچل میں اکثر جذبات چھپائے رکھتی ہے۔ ڈرتی ہے جدا ہونے سے یا محبت سے شاید ڈرتی ہے۔ رشک مجھے اس پاگل پر کیا خوب محبت کرتی ہے۔ ہمراز نہ ہے اس کا کوئی، بس رب سے باتیں کرتی ہے۔ وہ اس منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا یہ اس کی کون سی کزن ہے۔ وہ ابیہا اور زریش کی پوری بات چیت سن چکا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے مطابق سارے انڈین پیرنٹس اپنی اولاد کو دنیا کی ساری خوشیاں دے کر یہ پارٹنر چوائس کی خوشی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو کہ بہت حد تک درست بھی تھا اور نہیں بھی۔ وہ خاموشی سے دل میں سوچ رہا تھا کہ اسلام نے عورت کو اپنی پسند کا پورا اختیار دیا ہے، لیکن افسوس ہماری سوسائٹی میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ ان کے حقوق جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق کے ساتھ نکاح کے لیے اپنا ہم سفر چننے کا بھی حق دیا ہے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہیں پورا حق حاصل ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی پسند بتائے کہ وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، اور اگر وہ کسی مرد سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اسے انکار کا بھی پورا حق حاصل ہے، بشرطیہ کہ اس میں کوئی لاجک بھی ہو۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے انکار کر رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کو پریشان کر رہی ہیں۔ عورت اپنے مرد کی جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ساتھی اور اس کی عزت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اسے عروبہ عامر کی کتاب کی یاد آئے تھے۔ زریش ابراہیم کے انکار کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ حمزہ سعید زریش ابراہیم کے لیے ویسا ہمسفر ثابت نہیں ہونے والا تھا جیسا اسلام کا گہرا مطالعہ کر کے اس نے تصور کیا تھا۔ لیکن زریش ابراہیم اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا یہ خاموش انکار اس کی زندگی میں کیا بڑا موڑ لانے والا ہے، اور اس کا مشاہدہ کرنے والا یہ اجنبی اس کے لیے کیا کردار ادا کرے گا۔ اے زندگی تجھے کیا کہوں، میرے ساتھ تو نے کیا کیا جہاں آس کا کوئی یاد نہیں، مجھے اس نگر پہنچا دیا۔ نہ میں بڑھ سکوں نہ میں رک سکوں، نہ ہی دل کی بات سمجھ سکوں، نہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکوں۔ تجھے کیا کہوں تو نے کیا کیا، مجھے منزلوں کی خبر تو نہیں، پر راستوں کو الجھا دیا۔ اس زندگی تجھے کیا پتا، دشمن جاں یہاں کس نے کس کو گوا دیا۔ باب 2۔ گھر پہنچنے تک اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے تیز ہوتی جا رہی تھی، اتنی تیز جیسے کسی نے اس کے کانوں کے قریب ڈھول بجا دیا ہو۔ وہ مکمل طور پر بے یقینی اور خوف کے ملے جلے احساس میں گھری ہوئی تھی۔
اس کے ذہن میں صرف ابیہا کے وہ مختصر مگر تباہ کن الفاظ ہتھوڑے کی مانند برس رہے تھے۔ آج فنکشن کے دوران ہونے والا منگنی کا اعلان۔ سرد رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر یہ ٹھنڈک بھی اس کے اندر کی آگ کو بجھا نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کے لب خاموش تھے، مگر اندر ہی اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے دل کی دہائی رب کے حضور بلند ہوئی۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں کیسے ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار لوں جس کے معیار میرے خوابوں اور میرے دین کے تصور شوہر سے میل نہیں کھاتے؟ اسے شدت سے احساس تھا کہ وہ کیسے سب کو سمجھائے کہ اسلام نے عورت کو نکاح میں زبردستی کا حکم نہیں دیا۔ اسے اپنی رائے دینے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس کے دل نے چیخ کر کہا، اگر آج میں خاموش رہی تو کل یہی خاموشی میری ساری زندگی کی چیخ بن جائے گی۔ وہ جانتی تھی اس کی خاموشی مستقبل میں اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف بغاوت ہوگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی تھی، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بوجھل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے۔ مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو کچھ ایسے، یوں جیسے بند مٹھی تھی میں، تو پھر شب بھر کے رونے سے نہیں تکیے بھگونے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ فجر کی ٹھنڈی نرم ہوائیں اس کے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، جو دنیا کے جاگنے کا اعلان تھا، مگر زریش کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ رات اس نے کھلی آنکھوں میں کاٹی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کی تو صرف حمزہ کا دھندلا سا تصور اور کل کی منگنی کے اعلان کے صدائیں ہی اس کے ذہن میں گونجتی رہیں۔ نیند اور سکون دونوں اس سے کوسوں دور تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد جب اس نے عاجزی سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اپنے والدین کے سامنے سچ کہہ سکوں، میں ان کی نافرمان نہ بنوں، مگر میری زندگی کا یہ اہم فیصلہ بھی تیرے حکم اور میری قلبی رضا کے مطابق ہو۔ مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے دین اور میری عافیت کے لیے بہتر ہو۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگی ہوئی تھیں، کچھ وضو کے پانی سے اور کچھ آنکھوں کے آنسوں سے جو گالوں پر بہہ کر ہتھیلیوں میں سما گئے تھے۔ اس کا بھروسہ صرف ایک ذات پر تھا اور اسی نے اسے راستہ دکھانا تھا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ ہلکی ہلکی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ زہیب کچن کی طرف آیا جہاں روحیلہ بیگم ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ زارا کی شادی میں وہ سمینہ کے گھر ہی رکی ہوئی تھی، اس لیے زہیب بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے زہیب کو دیکھا، بے ساختہ ہنستے ہوئے بولی، او میاں، لگتا ہے رات نیند پوری نہیں ہوئی۔ آنکھوں کے نیچے تو پورے لندن کے بادل جمع ہے۔ زہیب کی آنکھوں میں تھکن سی تھی، مگر اس نے فوراً مسکرا کر جواب دیا، خالہ، لندن والے بادل تو بارش برساتے ہیں، یہ آنکھوں والے بادل بس دعاؤں میں بھیگتے ہیں۔ روحیلہ نے چمچہ ہاتھ میں گھماتے ہوئے مزاح سے کہا، واہ شاعر صاحب، اچھا تو اب لندن جا کر شاعری بھی آ گئی ہے۔ یہاں کی لڑکیاں تو یقیناً مر جائیں گی تم پر۔ وہ شرما گیا۔ خالہ پلیز چھوڑیں بھی یہ سب۔ مدیحہ ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ہلکی سبز شلوار قمیض اور کھلتے رنگ کی چادر میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ آج صبح صبح آپ کی کلاس لگائی ہوئی ہے خالہ نے؟ روحیلہ نے کہہ کر لگایا، ہاں کیوں نہیں، یہ میاں لندن سے مہمان بن کر آئے ہیں تو تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ جائز ہے۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے زہیب کو ایک کپ چائے دیا، میں نے خود بنائی ہے۔ زہیب نے کپ لیتے ہوئے کہا، شکریہ مدیحہ، خوشبو تو بہترین ہے۔ مدیحہ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی، جسے روحیلہ نے غور سے دیکھا۔ جیسے ہی مدیحہ وہاں سے گئی، روحیلہ نے زہیب کو کوہنی ماری، کیوں میاں، کیا چل رہا ہے؟ زہیب نے اکتاہٹ سے کہا، فار گاڈ سیک خالہ، وہ میری کزن ہے، میں عزت کرتا ہوں اس کی۔ ہاں ہاں، مجھے نہ سکھاؤ، یہ تمہارا لندن نہیں ہے، ہندوستان ہے ہندوستان۔
یہاں کسی لڑکی کے ساتھ تھوڑا بھی پائے گئے تو رشتہ مانگ لیں گے تمہارا اپنی بیٹی کے لیے، اور ماشاءاللہ سے تم ہو ہی اتنے بیوٹیفل۔ بیوٹیفل نہیں خالہ، ہینسم۔ اس نے ہنستے ہوئے مداخلت کی۔ ہاں 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 وہی۔ روہیلا نے چائے کا کپ زہیب کو تھمایا۔ ناشتے کی میز پر اب سب موجود تھے۔ نالنی بیگم نرم مسکراہٹ کے ساتھ احمر کا فروٹ سیلڈ سرو کر رہی تھی۔ زریش نے بڑی مشکل سے کانپتی ہوئی آواز میں پہل کی۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بیک وقت سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ ریان صاحب نے اپنا نوالا رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جی بیٹا کیا بات ہے؟ زریش نے گہرا سانس لیا، جیسے ڈوبنے سے پہلے آخری سانس لے رہی ہو۔ بابا، حمزہ بھائی کے ساتھ میرا رشتہ، میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ یہ جملہ میز پر بم کی طرح گرا۔ نالنی بیگم کے ہاتھ رک گئے۔ مریم نے حیرت سے بہن کو دیکھا اور احمد نے کھانا چباتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ریان صاحب کے چہرے پر حیرت کی جگہ فوراً سنجیدگی آ گئی۔ کیا تمہیں رشتہ منظور نہیں؟ وہ ہمارا اپنا خون ہے، حافظ قرآن ہے، سب لوگ خوش ہیں، تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ زریش کی آواز بھر آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ بابا، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ میں حمزہ بھائی کی عزت کرتی ہوں، مگر ان کی طبیعت، ان کا مزاج، وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میرا نکاح ایسے انسان سے ہو جو نرمی اور محبت سے پیش آئے، دین کو سمجھنے والا ہو، حمزہ بھائی کی طرح دین کے نام پر دوسروں کو جج کرنے والا نہ ہو۔ ہمارا دین ہمیں دوسروں کو جج کرنا نہیں سکھاتا۔ نالنی بیگم نے فوراً سختی سے بولا، زریش، یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ سب باتیں کتابوں اور یونیورسٹی میں سن کر لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں۔ اگر وہ سختی کرتا ہے تو بھلائی کے لیے کرتا ہے، اسے جج کرنا نہیں کہتے۔ اگر وہ سختی سے پیش نہ آتا تو آج ابیحہ اتنی دیندار نہ ہوتی۔ دیکھ لو آج ابیحہ کیسی ہے۔ زریش کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ ابیحہ پر حمزہ نے کس قدر ظلم ڈھائے تھے۔ ابیحہ کا یونیورسٹی جانا، باہر نکلنا، پاکٹ منی سب بند کر دیا تھا۔ ابیحہ کی تڑپتی ہوئی چیخیں جیسے اس کے جسم پر کوہڑے برس رہے ہوں، اسے نقش نقش یاد تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ امی، یہ اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ زریش نے صرف اتنا ہی کہا۔ ریان صاحب خاموش ہو گئے۔ انہیں زریش عزیز تھی، مگر خاندان کا دباؤ اور معاشرتی توقعات بھی ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ ریان صاحب نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد یہ ٹھنڈا سانس لیا اور گویا ہوئے، میں سمجھتا ہوں بیٹا، حمزہ کے ساتھ رشتے میں جلد بازی کرنا ٹھیک نہیں رہے گی۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی طبیعت میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو زریش کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ بہتر ہوگا ہم سوچنے کا وقت لیں۔ نالنی بیگم بے بسی سے زریش کو دیکھتی رہ گئی، جیسے ان کی نظریں کہہ رہی ہوں، اب اور نہیں زریش۔ زریش نے اپنے والد کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام نظر آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس نے آج ایک بڑی جنگ کا پہلا قدم اٹھایا تھا۔ ہال کی روشنیاں چمک رہی تھیں، ہر طرف خوشی کا شور، کہکے اور رنگ برنگی ساڑیوں اور سوٹوں کی چمک دمک تھی۔ وہ سفید اور ہلکے آسمانی جوڑے میں بلا شبہ دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں اب بھی وہی اداس سایہ چھپا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ محفل میں ایک جانب وہ نیوی بلو شلوار قمیض اور واسکٹ میں سب کے ساتھ گھل مل رہا تھا۔ اس کی پرکشش موجودگی کے باوجود اس کی نظر بار بار کسی کے تلاش میں محفل کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے اچھا سا لگتا ہے تم ہی کو دیکھتے رہنا، تم ہی کو چاہتے رہنا، تم ہی کو سوچتے رہنا۔ روہیلا جو زہیب کے قریب ہی کھڑی تھی اپنی مخصوص شوخی میں بولی، ارے بھائی، آج تو رضا دلہا ہے، مگر دیکھو سب کی نظریں تم پر ہے۔ لگتا ہے لندن نے واقعی اس لڑکے کو ہیرو بنا دیا ہے۔ سب کہہ کر لگانے لگے اور زہیب شرما کر بولا، خالہ، آپ کو تو بس تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ صحن کے کونے میں گھر کے سارے بزرگ بیٹھے تھے اور سب کی نظریں بار بار ان کی محفل کی طرف اٹھ رہی تھی۔ موضوع وہی پرانا تھا، زریش اور حمزہ کا رشتہ، جیسے دنیا میں بات کرنے کو سارے موضوع ختم ہو گئے ہوں۔ ریان صاحب نے سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی،
میری خواہش ہے کہ زریش کو تھوڑا اور وقت دیا جائے، وہ ابھی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں لگتی۔ یہ سن کر سب حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ زرتاشا چچی، حمزہ کی والدہ کے چہرے کے تاثرات سخت دیکھ کر نالینی بیگم فوراً بول اٹھی، نہیں ریان، یہ بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، بچوں کو اتنی آزادی دینا ٹھیک نہیں۔ حمزہ دیندار ہے، حافظ قرآن ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گھر کا بچہ ہے، اور کیا چاہیے؟ اب مزید وقت دینا مناسب نہیں، بات کو آگے بڑھانا ہی بہتر ہے۔ آیان تایا، عمر کے والد نے نالینی کی تائید کی، نالینی صحیح کہہ رہی ہے ریان، زریش بیٹی اپنے ہی گھر آ رہی ہے، تمہیں ہمارے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ زرتاشا چچی نے ناگواری سے ریان صاحب اور نالینی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ریان بھائی، ہم گھر کی بچی سمجھ کر زریش کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، ورنہ میرے حمزہ کے لیے ہزاروں رشتے ہیں، آپ صاف صاف جواب دے دیں۔ نالینی گھبرا کر بولی، نہیں بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ریان بات سمجھنے کی کوشش کرے، ایک بار رشتہ ٹوٹنے کے بعد کون کرے گا زریش سے شادی؟ ریان صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، بات اگر گھر کے بچے کی ہے تو زہیب بھی تو ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ ریحانہ کی وفات کے بعد وہ بالکل کٹ گیا ہم سے، ہم زہیب کا بھی آپشن دے سکتے ہیں زریش کو، اور ہمارے لیے تو بہتر ہے نا کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، وہ لمحے بھر کے لیے رکے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ پھر رک گئے۔ سبینہ پھپھو کی نظریں چونک کر ان پر جمی تھی، جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ دل میں خوف سا دوڑ گیا، کیا بھائی صاحب؟ زرتاشا چچی اپنے بھرپور تیوروں کے ساتھ بولی، آپ میرے حمزہ پر اس فرنگی کو فوقیت دے رہے ہیں؟ بھائی صاحب، وہ استہزائیہ ہنسی کے ساتھ بولی، وہ میرے کے مقابلے آئے گا میرے حمزہ کے؟ ریان صاحب نے قدرے ناگواری سے نہیں دیکھا۔ سمینہ نے فوراً مسکرا کر بات کہا تھی، ریان بھائی، آپشن کی بات کہاں سے آ گئی بھلا؟ زریش اور حمزہ کی منگنی کی خبر سارے خاندان میں پھیل گئی ہے۔ ایک بار رشتہ ٹوٹنے کے بعد کتنے مسئلے ہوتے ہیں بیٹیوں کی شادی میں، مدیحہ کو دیکھ لیں، ارحم سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد سے ایک بھی رشتہ نہیں آیا، حمزہ ہی سب سے اچھا ہے، زریش کے لیے وہی بہترین انتخاب ہے۔ ایان صاحب گویا ہوئے، ہم نے حمزہ کے لیے زریش کا انتخاب کیا ہے۔ ریان صرف زریش کے لیے حمزہ بہترین انتخاب۔ زریش اور زویف کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لندن سے آیا ہے، کینیڈا میں اس کی پرورش ہوئی ہے، ہماری دیندار بچی کو اس کے حوالے کرنا سراسر جرم ہے۔ ریان صاحب کہنا چاہتے تھے کہ حمید اور ایبی کے خاندان کی پرہیزگاری ہم سے بہت آگے ہے، مگر وہ بس سوچ کر رہ گئے۔ روہیلا نے دوبارہ زہیب کو ٹوکتے ہوئے کہا، اوہ زہیب، کہاں ہو کب سے؟ رضا کی مدد کرو، بیچارہ خود کی شادی میں بھی اکیلے مہمان کو اٹینڈ کر رہا ہے، تمہیں جب دیکھو چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ ہی پاتی ہو۔ ان کا اشارہ مریم اور ابیحہ کی طرف تھا۔ لگتا ہے اب شادی کے بعد لڑکیاں تمہارے نام کے لڈو بانٹیں گی۔ زہیب نے ہنس کر کہا، خالہ پلیز بس کر دے، کل کہیں کی لندن والے کو پتنگ اڑانا بھی نہیں آتا۔ روہیلا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اب تو تمہیں حیدرآباد کی چھت پر بٹھا کر پتنگ اڑانا بھی سکھانی ہوگی، لیکن خبردار مریم اور ابیحہ کو ساتھ مت لے جانا، کہیں ڈور ہی کٹ نہ جائے۔ وہ سب ہنس پڑے۔ سمینہ مدیحہ کو کھینچتے ہوئے کونے کی طرف لے گئی، ان کے چہرے پر اضطراب تھا۔ مدیحہ، تم نے سنا؟ کیا سنوں؟ ممی ہاتھ تو چھوڑے میرا، مدیحہ نے اکتاتے ہوئے کہا۔ ریان بھائی زہیب اور زریش کے رشتے کا سوچ رہے ہیں۔ مدیحہ کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگائی ہو، اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ پر میں کیا کروں ممی؟ زہیب تو مجھے صرف کزن سمجھتا ہے، وہ کبھی… سمینہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، بے وقوف مت بنو، مردوں کو وقت لگتا ہے سمجھنے میں، تمہیں خود زہیب کے قریب ہونا ہوگا، ورنہ کل کو زریش سب کچھ چھین لے گی۔ مدیحہ کے دل میں زریش کے لیے ایک عجیب سی جلن اتر آئی۔ وہ حسد بھری نگاہوں سے باغیچے کے کونے میں کھڑی زریش کو دیکھ رہی تھی، جہاں ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے سے کھیل رہے تھے۔ زہیب بھی اسی طرف آیا،
دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ وہ اس کی ظاہر آنکھوں کے سحر میں تھا۔ بہت نزدیک ہو مجھ سے، ذرا فاصلہ کر لو، میرے دل کو دھڑکنے دو، مجھے پلکیں چھپکنے دو، زبان سے کچھ تو کہنے دو، سماعت میں ہے سناٹا، لہو کی آنچ مدھم ہے، تخیل جیسے برہم ہے، نفس کی لو بھی مہم ہے، سنو بس اب ٹھہر جاؤ، مجھے خود سے بھی ملنے دو، مجھے اپنا تو رہنے دو۔ مہمانوں کی ہلکی ہلکی باتیں اور کہہ کے ماحول میں گونج رہے تھے، مگر ان دونوں کے دل کی دنیا بالکل الگ تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا یہ لڑکی جس کے بارے میں وہ بچپن سے خالہ سے سنتا آ رہا تھا، خاموش، شائستہ، مگر اس کے چہرے پر ایک پرسکون عزم اور اعتماد کی جھلک تھی۔ کسی کی خاموشی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے زریش نے پلکیں اٹھائی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور احترام کا احساس پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک کزن ہے اور اسے اپنی حدود اور کزن کے رشتے کا احترام بھی معلوم تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ زہیب کے اندر بھی ایک مؤدب اور احترام بھرا لہجہ تھا جو فوراً دل کو چھو گیا۔ زہیب نے نرم اور شائستہ لہجے میں کہا، السلام علیکم۔ زریش نے بھی مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ دونوں تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں کے رویے میں احتیاط، ادب اور ہلکی سی شرمیلی خوشی تھی۔ انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے، لیکن آنکھوں کے تاثرات نے ایک خاموش گفتگو کا آغاز کر دیا، جیسے وہ دونوں دل کی گہرائی میں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوں، حالانکہ یہ صرف کزن کی حیثیت سے تھا۔ میں زہیب۔ وہ اپنا تعارف کروانے ہی لگا تھا کہ زریش نے بات کاٹتے ہوئے کہا، جی میں جانتی ہوں آپ ریحانہ پھپھو کے بیٹے ہیں۔ یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایک نرم تجسس اور احترام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو آنے والے وقت میں ان کے تعلق کو اور مضبوط رشتے میں باندھنے والی تھی۔ اسی لمحے زریش کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی، اوہ زریش، بڑی اچھی قسمت ہے تمہاری، جہاں بھی جاتی ہوں کوئی نہ کوئی تسلی دینے آ ہی جاتا ہے تمہیں۔ وہ چونک گئی۔ اس کے پیچھے مدیحہ کھڑی تھی جس کی مسکراہٹ میں چھپا طنز واضح تھا۔ مدیحہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مدیحہ نے مصنوعی ہنسی ہنس کر کہا، اوہ کچھ نہیں، بس یہ کہ لندن سے آنے والے لوگ بھی اب تمہارے غم بانٹنے آ گئے ہیں۔ زریش خاموش ہو گئی، لیکن مدیحہ کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت نہیں رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی اس رات کے بعد مدیحہ کا کردار بدل چکا تھا۔ اس کے اندر جلن کی ایک باریک سی لکیر کھنچ گئی تھی جو زریش ابراہیم کی ہر سادگی اور خوبصورت کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ سبینہ پھپھو اندر ہی اندر یہ جنگ جیتنا چاہتی تھی کہ کسی طرح زریش کا رشتہ حمزہ سے پکا ہو جائے تاکہ اس کے لیے زہیب کی راہیں بند ہو جائے، مگر زریش جو ان سب داخلی سیاست سے ناواقف تھا، اپنے اصولوں پر قائم تھی۔ ان کی خاموش جدوجہد ثابت کر رہی تھی کہ خاموشی بزدلی نہیں بلکہ ایک مضبوط ارادے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا یقین تھا کہ جب آپ اپنے لیے سچائی کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کائنات کی تمام طاقتیں آپ کی مدد کو آ جاتی ہیں۔ کسی اور کو نیچا دکھا کر اپنی جگہ بنانا عارضی کامیابی ہے، جبکہ اپنے کردار اور ایمان کو مضبوط کرنا ہی حقیقی فتح ہے۔ زریش کی یہی مثبت سوچ اور استقامت تمام تر خاندانی دباؤ اور سازشوں کے باوجود اسے غیر متوقع سمت میں لے جانے والی تھی۔ لیکن قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک ایسا فیصلہ آنے والا تھا جو سب کو حیران کر دینے والا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فجر پڑھ کر دوبارہ سونے کے بعد اس کی آنکھیں ابھی کھلی تھی۔ رات کے بوجھل خواب ابھی بھی دل پر ایک ہلکا سا سایہ ڈالے ہوئے تھے، مگر آج اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر نکلی۔ نیوی بلو رنگ کا عبایا، سادہ سا سفید حجاب سر پر جمائے اور کندھے پر بیگ، سادگی میں بھی اس کا وقار چھلک رہا تھا۔ کیمپس ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ وہ راہداری میں گزرتے ہوئے اپنی بیسٹ فرینڈ منہا کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا منہا ہمیشہ کی طرح کلاس کے باہر کھڑی کسی نہ کسی سے خوش گپیوں میں مصروف ہوگی۔ ادھر آؤ میڈم۔ منہا نے ہنستے ہوئے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زریش نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेक्चर हॉल में प्रोफेसर सुनाया ख़वातीन की तालीम और माशरे में इनकी हैसियत पर बात कर रही थी। जरीश की नज़रें संजीदा थीं। वो गौर से सुन रही थी। लेक्चर के आखिर में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। एक लड़की ने सवाल किया, मैडम, अगर वालिदैन किसी लड़की को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिश्ता करने पर मजबूर करें तो इसके लिए इस्लाम क्या कहता है? प्रोफेसर ने नरमी से कहा, इस्लाम में ज़बरदस्ती निकाह की कोई गुंजाइश नहीं है। औरत को अपनी राय देने का हक है। अगर वो खामोशी इख्तियार करे तो ये इसकी रजामंदी नहीं समझी जाती, बल्कि इसका हक है वो खुलकर इनकार करे। जरीश के दिल पर जैसे कोई दस्तक हुई थी। जरीश के दिल पर जैसे कोई दस्तक हुई, आंखों में नमी से उतर आई। मिन्हा ने इसे गौर से देखा। जरीश, ये सवाल तुमने तो नहीं भेजा ना? जरीश ने गहरा सांस लेते हुए कहा, काश ये सवाल मेरा ही होता मिन्हा। काश सब ये बात समझते। क्लास खत्म हुई, दोनों कैफे की तरफ चल पड़ी। मिन्हा ने चॉकलेट शेक लेते हुए शरारत से कहा, अब साफ साफ बताओ, ये हमजा भाई वाला रिश्ता तुम्हारे दिल को क्यों नहीं भा रहा? जरीश ने लब भींच कर कहा। मिन्हा मिन्हा ने अपनी हंसी दबाई। अच्छा अच्छा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। तुम बताओ, क्यों नहीं करनी हमजा भाई से निकाह? वो अच्छे हैं, लेकिन निकाह एक बहुत बड़ा फैसला है। वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। वो हमजा की हकीकी सच्चाई मिन्हा को नहीं बता सकती थी। मिन्हा ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए आईब्रो झुकाए, जैसे कह रही हो। और जरीश ने गड़बड़ा कर इसे देखा। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो तुम? क्या कोई लतीफ़ा लिखा है मेरे चेहरे पर? नहीं, लतीफ़ा तो नहीं लिखा, लेकिन बताओ, हमजा भाई से निकाह क्यों नहीं करना चाहती? मिन्हा ने संजीदा लहजे में कहा। मिन्हा, जरीश ने उकताते हुए कहा, बस दिल मुतमईन नहीं। इनका अंदाज, इनका रवैया, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इनके साथ सारी जिंदगी गुजारना। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मिन्हा ने संजीदा लहजे में कहा, तुम बचपन से हमजा भाई को जानती हो। यकीनन इनकी सच्चाई भी छुपी नहीं होगी तुमसे। अगर दिल मुतमईन नहीं है तो ज़बरदस्ती कभी खुश नहीं रह पाओगी तुम। याद रखना, निकाह सिर्फ दो लोगों का नहीं हो, दो दिलों का सफ़र है। जरीश ने नजरें झुकाई। हाँ, यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे सही फैसला करने की हिम्मत दे। अच्छा चलो अब घर चले। प्रोफेसर इम्तियाज़ की क्लास अब मंगल को होगी। अच्छा चलो फिर। कैंपस के बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के किनारे पुराने दरख्त अपनी लंबी शाखें हवा में हिला रहे थे, जिनके नीचे छोटे स्टॉल लगे थे। कहीं समोसों की खुशबू उठ रही थी तो कहीं चाट वाले के पास तलबा का हजूम था। ढलते सूरज की रोशनी ट्रैफिक की भागदौड़ और हलचल के साथ एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इस भीड़ भाड़ के बीच वो दोनों यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर कदम रखती हुई अपने वकार के बायस आम हजूम में नुमाया दिखाई दे रही थी। शाम का मंजर अपने अरूज पर था। गाड़ियों के हॉर्न, रक्षों की आवाज़ें, भुने हुए मकई की खुशबू और ढलते सूरज की किरणें हर चीज़ को सुनहरी रंग में डुबो रही थी। वो दोनों अभी सड़क पार करने को ही थीं कि यकदम एक स्याह मर्सिडीज ब्रेक की हल्की सी चिरचिराहट के साथ इनके सामने आ रुकी। गिरदो गुबार की हल्की सी लहर उठी और गाड़ी का शीशा आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसका। अंदर से एक मानूस चेहरा उभरा। सलीके से जेल से सेट बाल, चेहरे पर एतमाद, सुकून और आंखों पर चढ़े सनग्लासेस। धूप की किरणें जैसे इसके गिर्द कोई हाला बना रही हों। वो लम्हा भर के लिए आसपास का शोर मत्थम पड़ गया। वो जुहेब था। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी खत्म हो गई? जुहेब ने मुस्कुराकर पूछा। मिन्हा ने हैरानी से दोनों को देखा। मैं घर ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? मिन्हा के होंठों पर एक लंबी शरारती मुस्कुराहट आ गई। इसने जरीश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ओहो जरीश, क्या कमाल की टाइमिंग है। प्रिंस लंदन सीधे तुम्हें पिक करने आए हैं। जरीश ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं, हम टैक्सी ले लेंगे। जुहेब ने हंसते हुए कहा, टैक्सी इस हीट में? अच्छा मजाक है, बैठो, नहीं तो मुझे मामू से शिकायत करनी पड़ेगी कि जरीश यूनिवर्सिटी के बाद टैक्सी में घूमती है। जरीश ने नाक चढ़ाकर कहा, घूम नहीं रही थी, मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है। मिन्हा ने फौरन हंसकर कहा, जी बिल्कुल जुहेब भाई, मैं तो बैठूंगी,
ہماری زریش محرم کو ذرا نخرے دکھانے کا شوق ہے۔ زریش نے حکمیہ انداز میں کہا، میں گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی، یہ اچھی بات نہیں ہے، راہ چلتے کسی نامحرم سے لفٹ لینا۔ زہیب نے شیشے سے باہر جھک کر کہا، بات تو صحیح ہے تمہاری، پر تم کسی اجنبی نامحرم ڈرائیور کے ساتھ گھر جاؤ، اس سے بہتر ہے تم اپنے نامحرم کزن کے ساتھ سیفلی گھر چل سکتی ہو، اور گھر پر انفارم بھی کر سکتی ہو کہ تم زہیب کے ساتھ گھر آ رہی ہو۔ نہیں، سب دیکھیں گے تو باتیں بنیں گی، زریش نے اپنی الجھن بتائی۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، اچھا کیا میں گاڑی روک کر اعلان کروں؟ لوگو، یہ میری کزن ہے، صرف گھر ڈراپ کر رہا ہوں۔ منہا ہنسی دباتے دباتے دوہری ہو گئی، اوہ ماشاءاللہ، آپ دونوں تو ٹام اینڈ جیری کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ زریش نے چھنچلا کر کہا، منہا تم چپ کر سکتی ہو؟ زہیب نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، میں اور منہا مزے سے جائیں گے۔ زریش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا؟ منہا، یہ کہاں جا رہی ہو تم؟ منہا نے فوراً ڈرامائی انداز میں کہا، جی بالکل، میں یہاں دھوپ میں خوار نہیں ہونے والی، زہیب بھائی مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ زریش نے لاچاری سے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ منہا تو پیچھے بیٹھتے ہی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زہیب کبھی ریئر ویو مرر سے زریش کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دباتا، کبھی منہا کی مسلسل ہنسی پر چونکتا۔ خاموش رہو منہا، تم نے تو سارے ڈرامے کا میلہ لگا دیا ہے، زریش نے شرمندگی سے کہا۔ گھر کے قریب پہنچ کر زہیب نے دونوں کو ڈراپ کیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ماموں اور ممانی کو میرا سلام کہنا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی موڑ کر چلا گیا۔ زہیب کے جاتے ہی منہا نے زریش کو کوہنی ماری، اب سچ بتاؤ، کوئی سین ہے کیا؟ زریش کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ استغفر اللہ منہا، ناولز پڑھ پڑھ کر تمہیں سارے لڑکے ہیرو لگنے لگے ہیں، منہا نے کہہ کر لگایا۔ اوہو، یہ والا تو بالکل سالار سکندر لگا، مگر تمہارے لیے تو سر جہان سکندر ہی آئیں گے نا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کی ہنسی گلی کے کونے تک گونج رہی تھی۔ زریش کے دل میں ایک ہلکا پن اور پہلی بار کسی مرد کی شوخی کی ایک نرم سی یاد باقی رہ گئی۔ ہال جگمگاتی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ ماحول میں گلاب کی خوشبو، کہکے اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ زہیب کی آمد شاندار تھی، گہرے نیلے سوٹ میں چمکتے بھورے بال اور شاندار قد کے ساتھ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ہال میں داخل ہونے ساتھ ہی کئی نظریں بے ساختہ اس پر رک گئی تھی۔ ابیہا نے مریم سے سرگوشی کی، آج تو پکا بے ہوش ہو جانا ہے لڑکیوں نے، ہیرو لگ رہے ہیں زہیب بھائی۔ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ دوسری طرف حمزہ بھی تیار تھا، سادہ مگر نفیس شیروانی میں، چہرہ دیندار مگر رویہ سنجیدہ اور تھوڑا سخت۔ وہ بھی جاذب نظر تھا، لیکن زہیب کی خوش اخلاقی اور قدرتی کشش نے اسے کچھ متھم سا کر دیا تھا۔ کزنز کا ٹولہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ابیہا نے مسکراہٹ دبا کر کہا، زہیب بھائی، آپ کو تو ہر وقت لوگ گھیر لیتے ہیں، کبھی کوئی لڑکی تو کبھی لڑکی کی مائیں، کبھی ہم چھوٹے کزنز کے لیے بھی وقت نکال لیا کریں۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو ابیہا، لندن کے لوگوں کو تو بس ہال کی مصنوعی لائٹ زیادہ بھاتی ہیں۔ زہیب ہنسا، جس سے اس کے بھوڑے آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ارے احمد، لندن کی لائٹس تو بس مصنوعی ہیں، یہاں کی محفل میں تو دل کی روشنی ہے۔ مریم نے تالی بجائی، واہ بھائی شاعر صاحب، یہ ڈائیلاگ لکھ کر رکھنا پڑے گا۔ سب کہکا لگانے لگے۔ اسی اثنا میں وہ سب سے بے خبر سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، پاکستانی گولڈن سفید جوڑے کو سنبھالتے ہوئے، سر پر سلکی مرون سکارف اوڑھے، سہیج سہیج کر قدم رکھ رہی تھی۔ ہال جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ کسی نے چپکے سے ایک نظر ڈالی، ایک پل کو ان کی نظریں ٹکرائیں، پھر وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ دور کھڑے حمزہ کی آنکھوں نے یہ مومنٹ مس نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زریش اور زہیب کے لیے ایک سختی سی اتر آئی۔ اس سے پہلے کہ ماحول پر کوئی بات ہوتی، زہیب نے گھڑی دیکھی، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اچھا گائز، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں،
اس محفل میں اور بھی بہت کچھ چل رہا تھا۔ آیان تایا کی آواز سب کے درمیان گونجی۔ آج سب کے سامنے زریش اور حمزہ کی منگنی کی تاریخ طے کر دے ریان، یہی بہتر ہے۔ ریان صاحب نے بوجھل دل سے حامی بھر دی۔ وہ دور کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، لیکن جلدی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، یہ زبردستی کیسا انصاف ہے۔ اس نے بس دل میں فیصلہ کیا، وقت آنے پر وہ آواز ضرور بلند کرے گا۔ وہ نماز کے لیے جانے لگا تھا جب حمزہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ یہ تنزیہ وار تھا۔ حمزہ نے سختی سے زہیب کو دیکھتے ہوئے کہا، سبحان اللہ۔ وقت تیزی سے نکل گیا اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے جیسے نمازوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں۔ تم تو لندن سے آئے ہو نا؟ وہاں کی فضا ہی اور ہے۔ دین کے معاملے میں ذرا ڈھیل دینا شاید وہاں کی تربیت کا حصہ ہے۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ یا یہ کہو کہ سرے سے دین کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں وہاں۔ زہیب رکا اور پلٹا۔ اس کی مدھم آواز میں ٹھہراؤ تھا جو محفل کی شورش میں بھی واضح گونجا۔ ہے ایمان والو، زیادہ گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ حمزہ بھائی، ہمیں دوسروں کے اعمال پر فیصلہ دینے کے بجائے اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ ذرا سا رک کر آگے کو جھکا، لہجہ نرم مگر اثردار تھا۔ نماز دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے بغیر دیکھے ہی میرا حساب لگا لیا۔ زریش کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ نرمی سے جواب دینے کا لہجہ ہی تو تھا جو اس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حمزہ نے بکلاہٹ چھپاتے ہوئے کہا، ہاں دیکھا تو نہیں میں نے، لیکن آج کل تو سب کہہ دیتے ہیں کہ پڑھ لی، لیکن اصل میں تو خیر مان لیتے ہیں۔ مگر تمہیں تو خود بھی معلوم ہے لندن کی چمک دمک کا، وہاں رہنے والے اکثر یہ فرض بھول جاتے ہیں۔ ہمارا دین پابندی چاہتا ہے، کوئی دکھاوے کی رسم نہیں۔ زہیب سنجیدگی کے ساتھ گویا ہوا، آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے حمزہ بھائی کہ جو باہر سے آیا ہے وہ اپنے دین کو بھول چکا ہوگا؟ میری نماز میرے رب اور میرے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ کے شکیہ طنز سے اس کی قیمت کم نہیں ہو جاتی۔ حمزہ نے کنارے سے نکلتے ہوئے کہا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں دین پر سختی ہو، ڈھیل نہیں۔ تمہیں شاید یہ انداز سخت لگے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ ڈھیل ہی کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ زہیب نے مسکراتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا، سختی دین کو مضبوط نہیں بناتی حمزہ بھائی، نیت اخلاق اور عمل بناتی ہے۔ اور اگر آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو میری اس نصیحت کو یاد رکھیں، کسی کو تانے دے کر سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ محبت اور حکمت ہی اصل تربیت ہے۔ حمزہ کی پیشانی پر بل پڑنے لگے تھے۔ وہ غصہ دباتے ہوئے بولا، محبت اور حکمت کی باتیں صرف کہانیاں سناتے ہوئے اچھی لگتی ہیں تقریروں میں، عملی زندگی میں ڈنڈا ہی چلتا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو میں کمزور رویہ برداشت نہیں کرتا۔ حمزہ کے ان سخت تصورات سے ابیہا بھی سہم سی گئی تھی۔ زہیب نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سختی ہی سب کچھ ہے تو شاید آپ نے دین کی اصل روح کو ابھی سمجھا نہیں۔ عبادت دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ زہیب جا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی باتوں نے کسی کے دل کی دھڑکنیں روک دی ہیں۔ حمزہ اب بھی بول رہا تھا اور زریش کی ناپسندیدگی حمزہ کے لیے اور بڑھ چکی تھی۔ حمزہ وہ مرد کبھی نہیں ہو سکتا تھا جسے وہ اپنا ہمسفر چنتی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔